إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ مختصر تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں نماز اور صبر کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ نماز اللہ کا ذکر اور صبر اور شکر ہی سے مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، گناہوں سے رکا جائے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر بھی صبر کیا جائے۔ اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ثابت ہوتی ہے، اس لیے بھی اس سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر خاص طور پر صبر اور نماز کا ذکر کیا گیا کہ بدن پر جتنے بھی باطنی اعمال ہیں ان میں سب سے سخت کام صبر کرنا ہے، اور ظاہری اعمال جتنے بھی ظاہری اعضاء سے کیے جاتے ہیں ان میں سب سے مشکل ترین کام نماز ادا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی اپنی علم اور قدرت سے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کو بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ نفس کو اس چیز سے روکنا جس پر رکنے کا عقل بھی تقاضا کرتی ہو اور شریعت بھی تقاضا کرتی ہو، یا اپنے نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدنی صبر، جیسے مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا، بدنی مشقتیں، جسم پر آنے والی مشقتیں برداشت کرنا، تکلیفیں آزمائشیں برداشت کرنا اور پھر ان پر صبر بھی کرنا۔ پھر طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا، یعنی کہ جو انسان کے اندر طبعی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، طبیعت میں اس کی موجود ہوتی ہیں، ان پر صبر کرنا۔ لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل یہی والی قسم ہے، یعنی کہ طبعی خواہشات پر صبر کرنا۔ قرآن و حدیث میں بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ سورہ زمر میں فرمایا صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ صبر آدھا ایمان ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں شہیدوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے ہیں کہ وہ لوگ شہید ہو کر نعمتوں سے محروم ہو گئے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فانی زندگی کو چھوڑ کر انہوں نے دائمی زندگی کو اختیار کیا، اور دائمی زندگی وہ ہے جس میں ان کے لیے ایسا اللہ تعالیٰ نے رزق اور نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں، اور اللہ کے پاس سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے ابن آدم، تو نے اپنے منزل اور مقام کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب، بہت اچھی منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو مانگ اور کوئی تمنا کر۔ وہ عرض کرے گا میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ اور وہ یہ سوال اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت ملاحظہ کر لی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان دونوں کا حال پتہ چل جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف سے اللہ تعالیٰ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ اور صدقات دینا، جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے اموات ہونا، اور پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، کیونکہ اولاد تو دل کا پھل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب۔ پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور اذیت اور غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی کیوں نہ چبھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مرد اور عورت کے جان اور مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام اور سکون والے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور جب ایمان والوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ احادیث میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے کئی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کون ہوگا، وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ بہرحال میں نے یہ دعا کہہ لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے، یعنی کہ جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بہتر تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں، ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں، واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کرنے والے اللہ اور اس کے محبوب ہوتے ہیں اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس بخشش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو۔ زبان پر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا، ایسے کلمات بولنا جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہوں، سینہ پیٹنا اور گریبان چاک کرنا وغیرہ۔ صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ جب مصیبت زدہ پر مصیبت آئے تو اس پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہوں۔ جب تنگ دستی، جب پریشانی، جب بیماری، جب غم، حزن، ملال آئے تو اس پر اس کے آثار نظر نہ آئیں، یہ صبر کی سب سے بہترین صورت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک میں خود انہیں نہ بتاؤں۔ جب حضرت ابو طلحہ آئے تو حضرت ام سلیم نے انہیں کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا، پانی پیا، پھر حضرت ام سلیم نے پہلے کی نسبت اچھا بناؤ سنگار کیا۔ حضرت ابو طلحہ نے ان سے ازدواجی تعلق قائم کیا۔ جب حضرت ام سلیم نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور اپنی فطری خواہش بھی پوری کر لی تو پھر انہوں نے کہا، اے ابو طلحہ یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی چیز کو امانتاً ہمارے پاس رکھوائیں پھر وہ اپنی چیز واپس لیں تو کیا وہ ان کو منع کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تو پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ امانت تھی ہمارے پاس اور اب
اللہ تعالیٰ نے وہ امانت انتقال کی صورت میں واپس لے لی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت فتح موصلی رحمت اللہ علیہ کی زوجہ پھسل گئیں تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا، اس پر وہ ہنس پڑی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے فرمایا اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو زائل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ! ہمارے بزرگوں کی، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیا شان تھی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو وہ ویلا کرنے کی بجائے صبر سے کام لیتے تھے اور اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر کی سعادت عطا فرمائے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی بھلائی سے زیادہ کرے، خوشی خوشی کرے، وَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ دینے والا ہے، خبردار ہے۔ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ کے وہ پہاڑ ہیں جہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سکونت اختیار فرمائی۔ نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان۔ اللہ کی رضا کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی اور جب پیاس کی شدت زیادہ ہو گئی تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بے تاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئیں۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ اس طرح 7 چکر لگائے اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے چشمہ زمزم نمودار ہوا اور ان کے صبر اور اخلاص کی برکت سے، ان کی اطاعت کی وجہ سے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول قرار دیا، ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جس چیز سے دین کی نسبت ہو جائے، جیسے کعبہ شریف، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات، صفا و مروہ، مینا، مساجد، یا وہ شعائر زمانے ہوں جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یا وہ شاعر کوئی دوسری علامت ہو جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، ختنہ، یہ سب شاعر دین ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصحاب تھا اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ جب کفار صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو یہ بت توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کافروں کا یہ مشرکانہ عمل تھا اس لیے مسلمانوں کو صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا ذرا گراں محسوس ہوتا تھا، مشکل لگتا تھا، کیونکہ اس میں کافروں کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت تھی۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری جو نیت ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، لہٰذا تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے ان کو بھی توڑ دیا گیا جب اسلام آیا اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا، اسی طرح جو صفا مروہ پر بت تھے ان کو بھی توڑ دیا گیا اور صفا مروہ کا اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیاں ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، الا الذین تابوا واصلحوا،
مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو سنوار لیں، وَبَيَّنُوا اور ظاہر کریں پھر، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو یہی ہیں جن کی توبہ قبول کرنے والا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔ اس میں یہود و نصارہ کے بارے میں بات کی گئی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے اور زنا کی سزاؤں کو بدل دیتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو کتاب دی گئی اور کتاب میں روشن باتیں تھی، انہوں نے کتاب سننے، جاننے اور سمجھنے کے بعد حق کو چھپایا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن پھر ان میں سے جو لوگ توبہ کریں اور اپنے آپ کو سنوارنے لگ جائیں اور اپنی توبہ اور اصلاح کو بھی ظاہر کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حق کی بات نہیں چھپانی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا لیکن وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگ۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا یہ سب سے بڑی بدبختی ہے، اور انسان کا مرتے وقت ایمان پر خاتمہ ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کتنا ہی نیک اور پارسا کیوں نہ ہو، پرہیزگار اور متقی کیوں نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے برے خاتمے سے خوف زدہ رہے۔ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ برے خاتمے کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا وقت وصال آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا آپ امید رکھیے اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں؟ اگر میں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں گا تو پھر مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی تو فرمایا ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایک بھی سانس باقی ہے میں خطرے میں ہوں، میں تجھ سے پرامن نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں کافروں پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے۔ نیز فاسق کا نام لے کر لعنت جائز نہیں، جیسے کہا جائے فلاں شخص پر لعنت ہو، البتہ وصف کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں، جیسے احادیث میں جھوٹوں، سود خوروں، چوروں اور شرابیوں وغیرہ پر لعنت کی گئی۔ نیز وصف کے اعتبار سے قرآن پاک میں بھی لعنت کی گئی ہے، جیسے جھوٹوں کے بارے میں فرمایا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ پھر آیت میں آتا ہے والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت۔ مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، بروز قیامت کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون اور نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ کفار کو کبھی عذاب سے چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ انہیں نیک اعمال کی یا توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ کافروں کا کوئی بھی عمل ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان۔ کفار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی شان اور صفت معلوم کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں نہ کوئی اس کی مثل ہے، کوئی بھی اس کے معبود اور رب ہونے میں شریک نہیں، وہ اپنی ذات، صفات، افعال سب میں یکتا ہے، مخلوق کو تنہا اسی نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، ایک یہ آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور دوسری سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ ان دو آیتوں کے متعلق حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ان دو آیتوں میں اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر اور شکر ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔